تھے اس قبیلے سے، نبی اسلام کے قبیلے سے نکل کر کوئی چیز خریدنا چاہتا تھا تو ابو لہب یہ خبیث پیچھے پیچھے جاتا تھا اور اس تاجر کو کہتا تھا اس کو ایسی اتنی قیمت بتاؤ کہ یہ خرید ہی نہ سکے، اور جب نہ خریدے گا تو بعد میں تم سے لے لوں گا، تمہارا نقصان نہیں کروں گا، لیکن ان کو چیز نہ دو۔ تو 3 سال تک شعب ابی طالب کہتے ہیں اس علاقے کو، کیونکہ ابو طالب نبی اسلام کے چچا تھے تو وہ اس وقت قبیلے کے سربراہ تھے، تو وہ ان کے نام پر ہی ان کے محلے کا نام شعب ابی طالب ہو گیا تھا۔ تو یہ سال ایسا سخت تھا کہ اسی سال پھر نبی اسلام کے چچا بھی فوت ہو گئے، ابو طالب بھی جو حمایت میں کھڑے تھے، باوجود اس کے کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے بھتیجے کی حمایت بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور دوسری طرف نبی اسلام کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو نبوت سے لے کر ابتدا سے لے کر آخر تک نبی علیہ السلام کے ساتھ کھڑی رہی، ہر طرح مدد کی، اپنا سارا مال دولت نبی علیہ السلام پر خرچ کر دیا اور نبی اسلام کو تسلی دیتی رہی ساری تکلیفوں میں کافروں کے مقابلے میں۔ تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑا سہارا تھا آپ کا، وہ بھی فوت ہو گئی۔ جب یہ 2 شخصیتیں بھی فوت ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، تو یہ غم کا سال بڑا سخت تھا۔ دوسری طرف کافروں نے نبی السلام کے خاندان کا بائیکاٹ بھی کر دیا کہ کوئی چیز محلے میں کھانے پینے کے نہیں جانے دیتے تھے، حتیٰ کہ اس دوران کوئی چمڑا اگر مل جاتا کہیں پڑا ہوا کوئی ٹاکی، اس کو لا کر ابال کر بچوں کو پلاتے تھے، گھاس اور پتے کھائے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے خاندان نے اس دین کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی قرآن پاک پہنچانے کے لیے امت تک، لیکن جس کی آج امت کو قدر ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن عظیم کتنی عظمت والی کتاب ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے بے بہا تکالیف اٹھائی، اور کافر ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ یہ قرآن پاک لوگوں تک نہ پہنچے، اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ کو نبی بنایا گیا، آپ اس کو پہنچائیں لوگوں تک۔ تو نبی علیہ السلام ہر ایک کو سناتے تھے، پہنچاتے تھے قرآن پاک، لیکن کافر حتیٰ کہ اپنے کانوں میں بھی انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے کہ یہ جادو کا اثر رکھتا ہے، اور جو بھی سن لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ معنی مفہوم سمجھتے تھے کہ قرآن پاک کا، کہ انہی کی زبان میں، عربی زبان میں اترا تھا۔ آج اثر اسی لیے نہیں ہوتا کہ معنی مفہوم سے لوگ واقف نہیں ہیں، معنی مفہوم اگر واقف ہوں تو قرآن عظیم کا اثر بہت بڑا ہے، یہ زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے، جس طرح صحابہ کرام کی زندگیاں بدل کر رکھ دی۔ یہ وہی لوگ جو مسلمان ہونے سے پہلے بڑے بڑے ڈاکو اور چور اور ظالم سب کچھ تھے، لیکن جب کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، یہ قرآن عظیم
پڑھا سنا اس کو سمجھا تو پھر وہی لوگ دنیا کے امام بن گئے، سب سے اچھے لوگ بن گئے کہ ان جیسے مثالی لوگ بھی اس زمین نے کبھی نہیں دیکھے اور نہ آسمان نے۔ ایسے مخلص بن گئے اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار، اللہ کے دین کے وفادار، کہ اس کے لیے سب کچھ، اپنی جانیں بھی قربان، اپنے مال بھی قربان، اپنی اولاد بھی قربان، ہر چیز قربان کر دی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر کافروں کی ساری تکالیف برداشت کی، لیکن کلمے سے پیچھے نہ ہٹے، ایمان نہ چھوڑا، ایمان پر ثابت قدم رہے، یعنی دنیا کی ہر نعمت ٹھکرا دی لیکن آخرت اختیار کر لی انہوں نے۔ آج ہم دنیا کے طالب بن گئے، دنیا کے لیے کہ دنیا کا فائدہ نہ جائے، دنیا کی کرسی نہ جائے، دنیا کی دولت مال دولت نہ جائے، دنیا کا فائدہ نہ جائے، آخرت کا خواہ سب کچھ چلا جائے، ایمان چلا جائے، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ ہو رہا ہے مشاہدہ دنیا میں کہ آج ایک طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلمان حکمران وہ بھی جو ہے وہ چوہے بنے ہوئے بیٹھے اپنے ملکوں پر، کرسیوں پر، کافروں کے ڈر کے مارے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی ان کی، کہ مسلمانوں کے عملی مدد تو دور کی بات ہے، زبانی مدد بھی نہیں ہے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حالت میں یہ صورت اتاری تھی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تم اس کتاب کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر لاتے ہیں یا کسی سے بنوا کر لا کر تمہیں سنا دیتے ہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، اتاری ہوئی کتاب ہے، جو عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے، کہ جو بھی اس کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی اس کتاب میں اللہ پاک نے باتیں اتاری ہیں، ہر بات اللہ پاک کا فیصلہ ہے جو دانائی پر مشتمل ہے، حکمت والا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ تو تم اپنے فائدے کو نہیں سمجھتے، فائدے کے بجائے تم اپنا نقصان کر رہے ہو، تو اللہ پاک تمہارا فائدہ کر رہا ہے، تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہے، اپنے نبی بھی بھیجے جن کے دشمن بن گئے، ما خلقنا السماوات والارض، لیکن یاد رکھو کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو یہ وما بینہما الا بالحق، اور ان آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، فضا ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ بھی الا بالحق، یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہوا ہے، حقیقت ہے، رب نے بنایا ہے، رب نے ان سب کو بنایا اور وہی چلا رہا ہے، وہی اسی نے یہ نظام قائم کیا ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے بھی نہیں ہے، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقرر تک ہے، کہ جیسا تمہاری زندگیوں کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت مقرر ہے، ایسے ہی آسمان زمین سورج چاند ستارہ ہر چیز کی کا وقت مقرر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے، ہر چیز ایک وقت تک قائم رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، کہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام،
مگر رب کی ذات باقی رہے گی، اور اس فنا کے بعد دوبارہ نئی زندگی قیامت سے شروع ہوگی، کہ پہلے دنیا کا حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر آگے نئی زندگی ہے، کوئی جنت میں جا رہا ہے، کوئی دوزخ میں جا رہا ہے۔ ایمان والے تو جنت کی طرف جائیں گے اور کافر جو ہے دوزخ کی طرف جائیں گے، تو وہ پھر ہمیشہ کی زندگی، اس کے بعد فنا نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھے ہوئے ہو کہ یہ دنیا ہمیشہ قائم رہے گی، قیامت نہیں آئے گی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، تو یہ اللہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ پاک نے ایک مقرر وقت تک کے لیے بنایا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ والذین کفروا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں ان کافر لوگوں کو دیکھو تو صحیح کہ یہ کیسے بے وقوف ہیں، اما انذروا معرضون، جب ان کو خبردار کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی خبردار کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن مجید کے ذریعے خبردار کیا جاتا ہے، لوگوں قیامت آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لو، معرضون، یہ اعراض کرتے ہیں، اس قرآن سے بھاگتے ہیں، اللہ کے نبی سے بھاگتے ہیں، دین سے بھاگتے ہیں، کہ یہ دین جو ہے اختیار نہ کرنا پڑے۔ جو کچھ جہالت میں ہم وقت گزار رہے ہیں، باپ دادا سے جاہلیت ملی ہے، اسی جاہلیت کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں اور دانائی سمجھتے ہیں، حکمت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سب کی سب جہالت ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون کبھی بھی انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، اور اللہ پاک کا قانون ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے پچھلی صورت میں اس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا تھا کہ اللہ کے نبیوں نے اس دین کو، ہر نبی نے اپنی طرف سے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کی اور کیا، اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی اس دین کو قائم کیا، اور پھر صحابہ کرام نے بھی قائم کر کے دکھایا، خلافت راشدہ میں عمل کر کے دکھایا کہ ایسی حکومت دنیا میں کبھی نہیں دیکھی لوگوں نے، ایسی انصاف والی، اور کہ جس میں سربراہ اور ایک عام آدمی برابر ہو۔ تو یہ ہے دین کی حکومت، اور جہاں پر سربراہ جو ہے فرعون بنا ہوا ہو اور لوگوں کو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو، تو وہاں کبھی انصاف نہیں ہو سکتا۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، ان کو اے نبی علیہ السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیجئے، ان کافروں کو، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح ان ہستیوں کو، ان ہستیوں کے کارناموں کو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا مشکل کشا سمجھتے ہو، اللہ کے سوا ان کو حاجت روا سمجھتے ہو، ان کے آگے سجدے کرتے ہو، ان کے آگے دعائیں کرتے ہو، ان کے نام کے نظر و نیاز دیتے ہو، تو ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، یہ زمین میں انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے، اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک کرتے ہو اس کی خدائی میں، کہ ان سے بھی دعائیں مانگتے ہو، ان کو بھی خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو، انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، آسمانوں کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی مدد کی ہے انہوں نے؟ بتاؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا،
اس سے پہلے بھی کتابیں اللہ پاک نے بھیجی ہیں، قرآن مجید سے پہلے تورات، انجیل، زبور اور صحیفے انبیاء علیہ السلام پر۔ ان میں اگر یہ کوئی بات ہے تو پھر وہ بھی بتاؤ۔ او آثارۃ من علم، یا کسی نبی نے یہ بات کہی ہے تو وہ بھی بتاؤ۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس ان کو اللہ کی خدائی میں شریک کرنے کی؟ ان کو تم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ ہمارے باپ دادا بھی ان کی پوجا کرتے آئے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور ہم بھی ان کی اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ یہ تو عقلی دلیل اللہ پاک مانگ رہا ہے۔ یہ ان سے یہ مطالبہ کرو کہ تمہیں یہ کہیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے یا کسی چیز کو بنانے میں یہ بہت تمہارے یا آدمی یا جنات یا فرشتے یا سورج چاند، جس چیز کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے، خدا کے ساتھ کسی چیز بنانے میں شریک ہیں تو بتاؤ۔ جب شریک نہیں ہیں کوئی، اللہ پاک نے بھی حکم نہیں دیا کسی شریعت میں، کسی کتاب میں، اللہ کے کسی نبی نے بھی نہیں کہا، تو تم اپنے پاس سے جو گھڑ رہے ہو باتیں، یہ تو اس سے زیادہ اور گمراہی کیا ہوگی؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے، دوسروں سے دعائیں مانگتا ہے، دوسروں کو مشکل کشا بناتا ہے، دوسروں کو حاجت روا بناتا ہے۔ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک جو ہے ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے، نہ جواب دیں گے ان کو، یعنی کوئی کارروائی کرنے کا اختیار بھی نہیں ان کو، یہ ان کی جو ہے وہ دعاؤں کے بدلے میں ان کا کوئی فائدہ کر سکے یا ان کا کوئی نقصان کر سکے۔ اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اور مخلوق اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں، جن سے یہ دعائیں مانگتے ہیں، جن کو یہ مشکل کشا سمجھتے ہیں اور حاجت روا، وہ تو ان کی دعاؤں سے ہی غافل ہے۔ ان کو غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ دعائیں ہمیں بھی خدا بنائے بیٹھے ہیں لوگ۔ ہاں، جو غیر جاندار ہیں، مثلا پتھروں کے بت، مورتیاں وغیرہ یا سورج چاند وغیرہ، وہ تو ظاہر بات ہے ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، اور جن فوت شدہ انسانوں کو یہ خدا بنائے بیٹھے ہیں وہ بھی ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں۔ وہ تو ساری زندگی توحید کی تعلیم دیتے رہے، ایک اللہ کی، اور یہ پیچھے انہی کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔